वजारत इस धंधों में न पड़े और न ही अपने आप को मुल्क की सियासत में मुतनाज़ा बनाए। यही लोग रोएंगे जब कि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज़्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने 4 साल पहले कहा था, इमरान खान जाओ बेटा क्रिकेट खेलो। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मौजूदा हुकूमत के 2 साल 5 माह में अपोजिशन के साथ हर बात पर इख्तलाफ ही रहा है। आने वाले सेनेट इलेक्शंस पर भी तनाज़ात का अंबार लगा हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेशंस के लिए अपोजिशन के मुतालबे पर ही टाइम में इजाफा किया, लेकिन इस पर भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है और वजाहतें मांगी जा रही हैं। आज मरीम नवाज हुकूमत पर खूब बरसी, हस्बे रवायत हुकूमत को नालायकी, नाअहली और सिलेक्शन के ताने दिए, लेकिन आज मरीम ने अदालत उज़्मा में गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो दरपेश सूरत हाल है उस पर भी कुछ बातें की। क्या कहा उन्होंने, ज़रा पहले वो सुनते हैं। इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो बिल्कुल उसके उलट हुआ। तो ये जो इंसाफ के 2 निज़ाम है ना, इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है। कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ। एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंदी है। अब सवाल ये है कि क्या अदालत के लिए ये बातें करना मुनासिब है और क्या ये अदालत को सियासत में घसीटना नहीं है। लेकिन मरीम ने यहाँ बस नहीं की। DG ISPR के हालिया दिनों में दिए गए एक बयान पर भी मरीम ने उन्हें आड़े हाथों लिया और खामोश रहने का भी मशवरा दे डाला। क्या कहा उन्होंने, जरा वो भी सुनते हैं। DG ISPR मेरे लिए मोहतरम है, फौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान। 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया, पूरी दुनिया के सामने है। तो आप बात वो करें जो दुनिया माने, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें। अब मसला यही तो है कि बयानात और इल्ज़ामात तो हैं, सबूत लेकिन कोई नहीं है, कोई सबूत देता भी नहीं है। फिर कैसे ये इदारों को सियासत में घसीटना नहीं है? क्या इस रविश से वापसी मुमकिन भी है? क्या सियासी अना को छोड़कर निज़ाम के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है? ये वो सवालात हैं जो अपने मेहमानों के सामने आज हम रखेंगे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो जनरल साहब से शुरू करती हूँ। जनरल साहब, हमने गुज़िश्ता दिनों, पिछले हफ्ते हमने देखा DG ISPR साहब का जो बयान आया, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जी आप फ़ौज को जो है वो सियासत में जो है वो ना घसीटें। साथ ही साथ उन्होंने इसकी भी वजाहत कर दी कि कोई बैकडोर चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रहे, कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे, और अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो सामने लेकर आए। अब बात यह है कि आए दिन हम देखते हैं कि ये इल्ज़ामात जैसे आज मरीम ने लगाए वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सबूत कोई सामने लेकर नहीं आ रहा। आप नहीं समझते कि बार बार ये फौज को जो है वो घसीटा जा रहा है, सियासत के अंदर बार बार उनको घसीटा जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली बीइंग अ सोल्जर, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अफवाज पाकिस्तान या आर्म्ड फोर्सेस को अदारा जो है वो हमारे लिए बड़ा पाकीज़ा अदारा है, चूँकि उनकी ड्यूटी ऐसी है कि वो अपनी जानें निसार करते हैं और मुल्क के दफ़ा के लिए थोड़ा सा ऑनरेरियम लेके, तो ये एक बड़ा पाकीज़ा फरीज़ा है। तो इसलिए अदारों को कभी भी जो DSPR ने DG ISPR ने कहा कि उसको मुलव्वस नहीं किया जाए, ये एप्लीकेबल दोनों के लिए, अपोजिशन के लिए भी है, हुकूमत के लिए भी है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी रिपीटेडली कहा कि ये हमारे मैनिफेस्टो के पीछे हैं, ये हम एक पेज पे हैं। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और सबसर्विएंट हैं टू द एग्जेक्टिव,
اور دیر فور اس کو بار بار آپ کہنے سے ایک شکوک کی ایک رہتے ہیں. اس سے پہلے جب لوگ الیکشن میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ یہ اپلیکیبل ہے ہم سب کے لیے, ہر طبقہ فکر کے لیے, صحافیوں کے لیے بھی, پالیٹیشنز کے لیے بھی, اور سب کے لیے کہ آرمڈ فورسز کو ملوث نہ کیا جائے. اور اگر کوئی آپ کو کسی قسم کی شکایت ہے تو جیسے کہا گیا کہ ان کے ثبوت ہوں, اور اس کی جو قانونی چارہ جوئی ہے وہ ایک بڑا بہترین راستہ ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو فضا ملک کے اندر ہے یہ اچھی نہیں ہے, اور اس سے دور رہنا ہی ہے. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ان کو ملوث کرنا جو ہے وہ, آپ جس طرح ابھی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پروف ہیں تو عدالتی فورم جو ہے وہ موجود ہے, وہاں پہ جا کے جو ہے اس کو رکھا جائے یا سامنے ثبوت جو ہے وہ لائے جائیں. اب یہ آپ بحیثیت اپنے ایک ایز اے سولجر بات کر رہے ہیں, ایز پی ایم ایل این ورکر بات کر رہے ہیں, یا آپ کی پارٹی میں بھی آپ نے یہ بیان جو ہے یہ سامنے رکھا ہے, یا یہ تجویز جو ہے یہ آپ نے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہمیں نقصان زیادہ ہو رہا ہے, فائدہ کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی انڈیویجولی ہر بندے کو بریفنگ تو ملتی نہیں ہے نا. میں بحیثیت ایک پاکستانی بات کر رہا ہوں, پھر میں ایک سولجر بھی ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, اور میں نے تو خود نواز شریف صاحب کو یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. میں نے شاید خاقان عباسی کو کہا. تو ہمیں کوئی ایسی بات آبویسلی نہیں کرنا چاہتے جو ادارے کے اوپر حرف ہے. انڈیویجولز کی جہاں بات ہے وہ پورے ہر ادارے میں, ایگزیکٹو میں, لیجسلیٹیوز کے اندر آگے پیچھے لوگ ہوں گے, چونکہ ویک لوگ کئی جگہ پہ ہوتے ہیں اور ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں, اور پھر ان کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے اوپر چلنا چاہیے. ہمیں پولیٹیکل بیٹل پولیٹیکل میدان میں ہی لڑنی چاہیے. اگر باجوہ صاحب, جنرل فیض صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں کی جائیں گی تو کلیکٹیولی تو آپ فوج کی بات کر رہے ہیں نا, تو کہ آپ ایک ادارے کو اس وقت ریپرزینٹ تو یہی 3 لوگ کر رہے ہیں, مطلب لوگ جو ہیڈ دی ہیلم آف افیئرز جن کو آپ کہیں گے, اگر آپ بار بار ان کو گھسیٹیں گے اس میں تو پھر چیزیں بہتری کی طرف تو نہیں جائیں گی نا سر, چیزیں تو خراب ہوتی ہی نظر آئیں گی. پھر جس طرح مریم صاحبہ کا جو ٹون اینڈ ٹینر ہے وہ اسی طرح لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک. جی ٹھیک. اچھا میں ذرا علی محمد صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی محمد صاحب جی سر, جی جنرل صاحب کمپلیٹ کر لیجیے پھر چلتی ہوں آگے. جی نہیں ٹھیک ہے, آپ نے بات کی ہے, آپ علی محمد صاحب سے ابھی بات کرتے. جی پروڈیوسر صاحب, علی صاحب کے پاس جانے سے پہلے ذرا جو آج مریم صاحبہ نے کیونکہ بہت زیادہ گرجی برسی ہیں, اور آج ایک الیکشن جو بائی الیکشن ہونا ہے وہاں پر بھی وہ موجود تھیں, ڈسکا میں موجود تھیں, وہاں پہ انہوں نے کیا بات کی اس الیکشن کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے, یہ جنگ ہے, اور آگے انہوں نے کیا بات کی ذرا وہ سن لیتے ہیں. یہ ایک الیکشن نہیں ہے, یہ ایک جنگ ہے, جنگ. نواز شریف نے 4 سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان جاؤ بیٹا کرکٹ کھیلو, کرکٹ. گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف نے کہا عمران خان تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے, تم تو ایک لے پالک بچے ہو, ہماری جنگ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, اب جہاں تک قانون سازی کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے آج کیٹیگوریکلی کہا کہ جی حکومت کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں ہوگی قانون سازی میں. اس الیکشن کو انہوں نے جنگ سے جو ہے وہ تشبیہ دی. اب الیکشن کی ڈائنامکس پہ اگر بات کریں تو انکمبنسی فیکٹر بھی ہے, وہاں پہ سمپتھی فیکٹر بھی جو ہے وہ ہوگا, ضرور ہوگا. اب پی ایم ایل این اگر یہ الیکشن جیت جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو بلڈنگ اس وقت ہو رہی ہے اور جو کہا جا رہا ہے بالخصوص اداروں کے حوالے سے کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں, آپ کو سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کو ریفرینڈم بھی کہا جا رہا ہے اس الیکشن کو, کیا حکومت کے لیے ویزا وی نیریٹو بلڈنگ یہ ایک سیٹ بیک ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ, آپ نے اوپینین سن لیا جو ہے جنرل قیوم صاحب کا, اور یہ اوپینین مسلم لیگ نواز میں ہر اس سنجیدہ پولیٹیکل ورکر کا ہے جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہے, جو پاک فوج کے ساتھ ہیں. مت بھولیں کہ آج صبح جو ہے پہلی جو میری نظر پڑی ہے سوشل میڈیا پہ, عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ پہ پڑی ہے جو مکین میں وزیرستان میں ہمارے پاک فوج کی جوان نے شہادتیں دی ہیں.
उस दिन जब पाक फौज के जवानों ने वजीरिस्तान में शहादतें दी हैं, इनके घर वालों ने, इनके नौजवानों ने तो पाकिस्तान के लिए कभी कांटा भी अपने बदन में चुभने दिया? ये किस तरह से बात करते हैं? 3 बार इनके वालिद मोहतरम ने पाकिस्तान में जो है वजीर आजम रहे हैं। उसके बाद जो है इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो DGISPR की क्रेडिबिलिटी को ये खातून क्वेश्चन कर रही हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो शख्स इंटरनेशनल सतह पे लायर डिक्लेयर हो जाए, जो इन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर, तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉपर्टी नहीं? तो क्या प्रॉपर्टी निकल आई? Somebody want to respond from Muslim League Nawaz to defend this lady who is questioning the credibility of the DGISPR of Pakistan Armed Forces who are laying their lives for Pakistan. How can she question the credibility of somebody who doesn't have their own? उनकी अपनी क्या credibility है? दूसरा मुझे आप ये बताएं कि आप जिस तरीके से वहां पे खड़े, देखिए इस मुल्क में बेनजीर भुट्टो ने भी सियासत की। हमारा एक तरीक़ाकार है हमारी सियासत का। हमारे एक सियासत में एक लिहाज होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी। क्या लेपालक, कौन सा लेपालक? फिर तो सबसे बड़ा लेपालक नवाज शरीफ है, जो कंधे पे बैठ के आया जनरल जिलानी के। उससे बड़ा फिर लेपालक कौन है? ये कौन सी बात कर रही है? क्या क्रेडिबिलिटी इनकी, सवाए इसकी एक फॉर्मर जो है एक रिजेक्टेड वजीर आजम की बेटी है। सख्त बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल समझ बूझ के साथ कर रहा हूं। आप कौन सी बात कर रही हैं? कौन सी क्रेडिबिलिटी? क्या आपके वालिद मोहतरम ने 2007-8 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पॉइंट नंबर 23 पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ इस बात पे अहद नहीं किया था कि पाकिस्तान की सियासत से हम करप्शन को खत्म करेंगे और उसमें से हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म करेंगे और ओपन बैलेट होगा? क्या आज ये नवाज शरीफ के उस नैरेटिव के खिलाफ जो है रिवोल्ट है? और दूसरा देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानियों ने इनका ये नैरेटिव जो पाक फौज के खिलाफ है, ये रिजेक्ट किया है। कोई नहीं निकला इनके साथ। लाहौर जो इनका गढ़ हुआ करता था किसी जमाने में, लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के जलसा आपने देख लिया, क्या वहां से रिजेक्ट नहीं हुए? मैं स्ट्रिक्टली ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, मियां साहब की सियासत को अगर किसी ने पाकिस्तान में खत्म किया है, ये वो खातून है। न डॉन लीक्स निकलते, न पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट ये नैरेटिव लेके चलती, ना अवाम को रिजेक्ट करते। अवाम अपने मसाइल पे गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। हाँ, आप इस पे बात करें कि इमरान खान साहब के दौर में महंगाई हो गई, उस पे क्वेश्चन करें, जवाब दें आप हमारे वे ऑफ गवर्नेंस पे, लेकिन आप उन लोगों को बार बार क्वेश्चन करते हैं जो अपनी जान जो है इस मुल्क के लिए देते हैं, और बार बार आपको कह रहे हैं कायरा साहब ने भी, आपके वालिद मोहतरम जो है उस बुकमन हो गए, लेकिन आपको कोई कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। कायरा साहब की तरफ चलती हूँ। कायरा साहब, सितंबर से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं, बिलखुसूस PMLN के प्लेटफॉर्म तो PDM का होता है, लेकिन PMLN की जानिब से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, और जो आर्मी के खिलाफ जो आवाज़ें आती हैं और इल्ज़ामात की एक बौछार जो है वो हमें नज़र आती है। ओपन चैलेंज आया DGISPR की जानिब से कि एविडेंस है तो आप जो है वो पेश करें, लेकिन वो एविडेंस नहीं आ रहा। ये जो है ये इल्ज़ामात बढ़ते जा रहे हैं। आपसे अब 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जिस तरह सिचुएशन बन रही है, क्या आप समझते हैं कि बार बार वही इल्ज़ामात दोहराना, जब इदारा कह रहा है हमें ना घसीटो, तो इससे जो वो खलीज है वो बढ़ जाएगी और चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जो है वो मज़ीद जो है वो चली जाएंगी? और दूसरा, मरीम साहिबा ने आज ये बात की कि अब कोई कानून साजी पे हुकूमत के साथ कोऑपरेशन नहीं होगी। आपका स्टांस इस पे थोड़ा हमेशा मुख्तलिफ नज़र आया, क्या वो बरकरार है, हुकूमत के साथ कोऑपरेशन हो सकती है, या अब कोई बात नहीं होगी? शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की अफवाज सारे मुल्क को ही अजीज है, सिर्फ PTI को नहीं। ये हमारी फौज है, और दुनिया के जिन ममालिक में अफवाज खराब हुई हैं उन ममालिक की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गई है या एग्जिस्टेंस नहीं रही। लिहाजा कोई पाकिस्तानी ये नहीं सोच सकता कि वो अपनी फौज के खिलाफ बोले। फौज के खिलाफ नहीं, फौज के एक खास तो काम है जिसके अंदर फौज की मदाखलत से फौज भी बदनाम हुई है और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी खराब हुआ है। वो है सियासत के अंदर फौज की मदाखलत, वो मार्शल लॉ की सूरत में हो, वो इनडायरेक्टली हो। लिहाजा उसके ऊपर एतराज उठाया जाता है, फौज के ऊपर नहीं। हमें अपने शहदा के ऊपर नाज है, हमें अपने शहदा के ऊपर नाज है कि उन्होंने पाकिस्तान की और अफगानिस्तान के अंदर जो बड़ी लड़ाई थी, जो आलम की लड़ाई थी, जो एक खित्ते की लड़ाई थी, 2 दफा उस लड़ाई को लड़ा है। अपने घर के अंदर दहशत गर्दी की लड़ाई में
इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, उसका जिक्र मतलब करे तो अक्सर चाहिए, तो कोई शक नहीं है जी। लेकिन अगर किसी ऐसे काम से, एक ऐसे एक्ट से जो माजी में होता रहा, ओपनली इनडायरेक्टली भी होता रहा, और हम कह रहे हैं आज भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ अगर बात की जाती है तो वो फौज के खिलाफ बात बिल्कुल नहीं। दूसरी गुजारिश, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या आप मुझे तसल्ली से ये कह सकती हैं कि आज पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत नहीं हो रही एजेंसी की तरफ से? क्या आप मुझे तसल्ली से कह सकती हैं? तीसरी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच बैठा, वहां पे ओपन अदालत में हम जिसको जो भी अग्रीव पर्सन होता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ही पनाह ढूंढता है ना, ताकतवरों के खिलाफ, ताकतवर इदारों के खिलाफ, अपने साथ होने वाली जातियों के खिलाफ, आइन के अंदर होने वाली गलतियों के खिलाफ नहीं चाहता है ना। अदालत के अंदर बैठे जज साहिबान ने मुल्क की आज़ादियों की बात हो रही थी, मीडिया की आज़ादियों की, तो वहाँ पे बैठे एक जज साहब ने सवाल किया मीडिया से कि मीडिया वालों, जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क का मीडिया आज़ाद है, वो हाथ खड़ा करें। आपके इल्म में है ना कि कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ जी जी। और अली मोहम्मद खान साहब को पता होगा। और फिर उन्हीं जज साहब ने कहा कि साहब ये बताएं, वो हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि पाकिस्तान में सहाफत आज़ाद नहीं है, मुदाखलत होती है। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान की सबसे आला अदालत में सहाफियों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, हुकूमत के मुखालफों ने नहीं कहा। इसी तरह मैं अगर आपसे पूछ लूं, ये मुनासिब नहीं है कि आप एंकर को इम्तिहान में डाल दें, तो आप भी मुझे नहीं कह सकेंगे। तो ये कहना कि कोई फौज के खिलाफ बोलता है, पीपल्स पार्टी की बुनियाद पड़ी थी इस बात से कि हम फौज की सियासत में मदाखलत नहीं चाहते, आइन चाहते हैं और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, जो दुनिया में जमहूरी ममालिक और मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर वही तरक्की का रास्ता है। हम सारी जिंदगी इस स्ट्रगल में रहे, हमारी क़यादतों को कत्ल कर दिया गया, हमारे साथ कौन कौन से जुल्म नहीं किए गए, इसके बावजूद हमने पर्सन स्पेसिफिक रह के, हमने ज़ियाउल हक और उसके साथियों को, हमने परवेज मुशर्रफ और उसके साथियों को, और हमने उसके बाद भी उन मखसूस अफराद के नाम लिए जिनके पॉलिटिकल कंडक्ट के ऊपर हमारा एतराज था, और हम समझते हैं कि उससे न सिर्फ सियासत के अंदर खराबी हुई है, इदारे की और एजेंसियों की भी बदनामी हुई है, उनको भी नेकनामी नहीं मिली, वो भी कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो ये जो घसीट के पीटीआई वाले दोस्त आते हैं ना जी कि फौज के खिलाफ, फौज की कुर्बानियों के खिलाफ, कोई फौज की कुर्बानियों के खिलाफ नहीं। जिस वक्त आपका लीडर ये कह रहा था ना कि 15-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं, तो इन जर्नलों की ये हो जाती है हालत, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता वो क्या कह रहा था। हम उस वक्त भी ये बात नहीं कहते, हमने कभी तजलील की बात नहीं की जितनी इमरान खान ने की है। लेकिन हम आज भी समझते हैं कि सबको सब्र से काम लेने की जरूरत है, तहम्मुल से इस मुल्क को आगे लेके जाने की जरूरत है। बड़े गंभीर मसाइल हैं। आज खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 3 साल हो गए, कहते हैं 5 साल का अरसा भी कम है। आप तो 100 दिन के नारे मार के आए थे, बताएं कौन को क्या किया आपने 100 दिन में। तो अगर आपको ये समझ आई है कि मसाइल ज्यादा हैं और पाकिस्तान के हालात इस तरह नहीं है, और आप अपने अनार के घोड़े से उतरने को तैयार नहीं है, तो लोग आपके खिलाफ चलेंगे। अच्छा खैर साहब, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, एक तो आखिरी में जी बोलिए। ये कभी याद आता है इनको जी कि सऊदी अरब का निज़ाम बड़ा अच्छा हो, बाबा वहाँ तो ब्रूटल बादशाहत है। कभी याद आता है कि जी चाइना बहुत अच्छा है, वहाँ वन पार्टी आयरनी है। तो क्या उन मुल्कों की मिसालें देके आप मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करना चाहते हैं? पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर रह के बातें करें कि उसको कैसे ठीक करना है। ये गवर्नेंस बच्चों का खेल नहीं है, और इतना आसान भी नहीं जितना खान साहब खड़े होके बढ़ के मारते थे। अब समझ आया ना कि कभी कहते हैं मेरी टीम नालायक है, कभी कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी, कभी कहते हैं टाइम थोड़ा है, कभी 5 साल को भी कम कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई ज्यादा तल्ख बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात याद रखें कि इदारों को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए और इनको भी घसीटना नहीं चाहिए। हम अपनी फौज से भी प्यार करते हैं, अपनी एजेंसियों से भी प्यार करते हैं, अपने कौमी इदारों से भी प्यार करते हैं, और हमारी तारीफ है हम जब आए हैं हमने पाकिस्तान के दिफा को और दिफाई इदारों को मजबूत किया है। सर लेकिन फिर यहाँ पे आपसे सवाल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इदारों को जो है वो नहीं घसीटना चाहिए। अब अगर जिस तरह बात हो रही है कि अगर कहीं से कोई मुदाखलत कर रहा है या कोई कॉल्स आ रही हैं या बैकडोर चल रहा है,
آپ ہی کی پارٹی یہ تجویز پہلے بھی دے چکی ہے کہ سب بیٹھ کر اور ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے، جس پہ پہلے حکومت کو سمجھ نہیں آئی، اب حکومت نے جب یہ آفر کی تو اٹس اے لٹل ٹو لیٹ فرام یور سائڈ۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایک بہتر انداز سے، ایسے انداز سے جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، جیسے اب نون لیگ کہہ رہی ہے ہم قانون سازی پہ کوآپریٹ نہیں کریں گے، نون لیگ کوآپریٹ نہیں کرے گی، اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، باقی جماعتیں کوآپریٹ نہیں کریں گی، ہم آگے کیسے چلیں گے سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کون سا کوآپریشن، اگر تو یہ سینٹ کے الیکشن میں جو لیجسلیشن یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کوآپریشن کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے نا پہلے اپنے پارلیمان کو بے توقیر کر کے سپریم کورٹ چلے گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے بھی اور پاکستان کے جورسٹ نے بھی اور سیاسی جماعتوں نے بھی اور وکلاء نے بھی آ کے مخالفت کر دی کہ یہ آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے، تو پھر واپس آپ پارلیمان میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ساتھ وہ قانون بھی لگا دیتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی ڈوئل نیشنلز کو آپ الیکشن لڑنے کا اختیار دیں اور ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے دیں تاکہ فیصل واؤڈا صاحب بچ سکے۔ اور آج سامنے آ گیا نا کہ فیصل واؤڈا سٹنگ منسٹر جو کیم ہے، آج آپ ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ممبرشپ ہٹ ہو رہی ہے، اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں وہ ڈال کے اس گھر سے وہ نکال دیں، اس طرح کو نہیں کرنے دے گا، اور آپ ہر وقت اگر اپوزیشن کو گالیاں دیں۔ اور ہم نے کہا بھائی پیس بل لیجسلیشن کی بجائے کمپریہنسو لیجسلیشن لے آئیں جو آئین میں۔ صاحب مجھے I'm sorry I'll have to interject there، مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جنرل صاحب اگر مجھے الاؤ کریں میں علی بھائی سے اگر جو قائرہ صاحب نے سوالات اٹھائے اگر ان کا جواب لے لوں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ تو علی صاحب بات تو قائرہ صاحب اس وقت جو کر رہے ہیں چاہے وہ لیجسلیشن کی ہو یا دوسری چیزیں ہوں، بات پوائنٹس تو ویلڈ ہیں۔ اگر آپ ایک قانون لے کر آئیں گے اور 20-25 منٹ وہ کمیٹیز میں رہے گا اور اس کے بعد بھی پرسنل اسپیسیفک جو ہے وہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ اب نظر آ رہا ہے کہ فیصل صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں تو پھر چیزیں آگے نہیں چل سکیں گی نا، اس لیے تو پھر لگے گا کہ صرف اپنے لیے جو ہے وہ آپ ہاؤس چلا رہے ہیں، اس پہ تو اپوزیشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون نہیں کرے گی۔ نہیں دیکھیں ان کی نیت تو آپ کو سامنے آ گئی ہے کہ وہ جو ہے مریم نواز شریف نے آج جو بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو کم از کم کوئی لا میکنگ یا کوئی تعاون کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ سے کون تعاون مانگ رہا ہے؟ لیکن اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم نے پھر آ کے خود ہی اس کو لا میکنگ اس کی کرنی ہے، تو پہلے آپ لوگ اسٹیٹڈ اوپینین ہے آپ لوگوں کا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے کہا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی جو اوریجنلی چارٹر آف ہپوکریسی ہے، کیونکہ ساری اس میں منافقت بھری ہوئی، اس پہ کسی چیز پہ عمل کیا نہیں ویسے، تو آپ پھر ہمیں بتائیں کہ اگر آپ نے واقعی اوپن بیلٹ کرنا ہے اس سینٹ کے الیکشن کا تو پھر آپ نے اپنے 5 سالہ دور میں کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے پہلے کوشش کی تھی انہوں نے کوشش کی تھی، اس وقت آپ مان گئے تھے، JUIF اور پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی، آپ لے آتے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے آتے، اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نے قومی اسمبلی میں کوئی کچھ بھی کہے یہ لا لے کے آئے وہاں پہ رکھا، کتنے گھنٹے ڈیبیٹ انہوں نے اس پہ ہونے دی، اس پہ کوئی بات انہوں نے کی سوائے احتجاج کے۔ دوسری بات یہ 20-25 منٹ میں کمیٹی سے نکل آیا تھا پارلیمنٹ میں جو ہم نے رکھا، ان کو کس نے روکا تھا اس پہ ڈیبیٹ کرنے سے؟ کیوں نہیں اس پہ ڈیبیٹ کی؟ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ گند ختم ہو، یہ کرپشن ختم ہو؟ کیوں چاہتے؟ دیکھیں حالت ان کی پولیٹیکل یہ ہو گئی ہے کہ آج ویسے مجھے بڑا عجیب لگا کہ میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا، اب سینٹ اپر ہاؤس ہے، نو ڈسرسپیکٹ ٹو سینٹ آف پاکستان، لیکن ایک سابق وزیر اعظم جو ایک الیکٹڈ عہدے پہ آ کے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں، آج پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے سینٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سابق وزیر اعظم تو اتنی خدمت کرتا ہے اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، کہ وہ تو ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں نا، ایک وہ پولیٹیشین جو ملک کا لیڈر بننے کا خواہاں ہو کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے یا میں نے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا ہے،
وہ سینٹ کی طرف نہیں آتے, وہ قومی اسمبلی میں چلیے ایک دوسری ڈیبیٹ ہو جائے گی. یہ جو پرسن اسپیسیفک ہے اس کا بھی بتا دیں, اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, دوسری ڈیبیٹ ہو جائے گی. تو پرسن اسپیسیفک جو فیصل صاحب کے حوالے سے ذرا اس کا بھی بتا دیجیے. فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مین ممبر ہیں, اور جب آپ کے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کے حق میں بھی آ سکتا ہے, خلاف بھی آ سکتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تحریک نے, ہماری جماعت نے کیا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ پارلیمان سے باہر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو لوز کریں, اس لیے ان کو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے ہم نے دیا ہے. باقی جو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تھی وہ تو ہوا ہی نہیں, اس پہ تو آپ نے بات ہی نہیں ہونے دی. لیکن میں دوبارہ اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے, یہ لوگ اس پہ سوچ لیں کہ اگر واقعی پاکستان کی سیاست سے کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ جو ویڈیوز آئی ہیں کیا یہ شرم کا مقام نہیں ہے؟ اس میں جو ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے ان کو تو ہم نے نکال دیا, نکال بار کیا 20 کے 20 کو, لیکن جو خرید رہا تھا, آپ مجھے بتائیں کہ بندے کیسے الیکٹ ہو گئے؟ آدھے سے زیادہ کم ووٹ تھے ان کے پاس خیبر پختونخوا سے, ان کے بندے وہاں سے الیکٹ ہو کے آگے, اور وہاں جو خریداری کروا رہا تھا یا یہ ان کا ایک سابق ایم پی اے نہیں تھا, ایک مین ممبر نہیں تھا جو وہاں بیٹھا تھا, کیا پوچھ تاچھ کی ہے انہوں نے؟ کیا کوئی پوچھے, کوئی سوال تک پوچھنے کی جسارت کی ہے؟ پاکستان کی سیاست میں یہ لوگ جو ہیں کوئی ان سے توقع نہیں ہے کہ یہ میریٹوکریسی کو لے کے آئیں گے, کرپشن کو ختم کریں گے. واحد عمران خان ایک امید کی آخری کرن ہے کہ اگر اس کو آپ اس سارے سسٹم سے باہر کریں تو وہی پرانی کہانی ہے, وہی بڑے بڑے خاندان ان کے لوگ آ رہے ہیں. سر پتہ ہے مسئلہ مجھے ایک سوال کا جواب تو دیں, یہ سینٹ میں آخر رکھا کیا ہے کہ اس کے لیے آپ 70-80 کروڑ روپے جو ہے, 1 ارب روپے ایک بندہ لگا رہا ہے؟ سوچے تو صحیح, عام آدمی تو ساری زندگی محنت کرتا ہے, وہ 1 کروڑ روپے نہیں بنا سکتا. یہ 60-70 کروڑ روپے یہ لوگ لگانے کیوں آتے ہیں؟ ضمیروں کے سوداگر کیوں بنے ہوئے؟ اگر عمران خان کہتا ہے کہ یار یہ ضمیروں کی سوداگری بند کرو, وہ ان پہ برا لگتا ہے, کہتے نہیں کریں گے. سر مسئلہ پتہ ہے کیا, آپ نے بالکل ویلڈ پوائنٹس جو ہیں وہ ریز کیے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپ کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ہپوکریسی نظر آتی ہے. اب اگر الزامات آج لگ رہے ہیں اسد کیسر صاحب پہ اور پرویز خٹک صاحب پہ, تو آپ کی جو کمیٹی ہے جو کہ آپ ہی کے لوگوں کے مشتمل ہے, وہ کہتی ہے کہ جی نہیں, ہم ان کو کیوں انویسٹیگیٹ کریں, ان کو تو انویسٹیگیٹ کرنا ہی نہیں ہے. پھر عارف یوسف صاحب ہیں, عارف یوسف صاحب 2020 میں پہلے عمران خان صاحب ان کا نام لے کے ان کو نکالتے ہیں, ان کو کہتے ہیں انہوں نے پیسے کھائے ہیں. اس کے بعد آپ ان کو پارٹی کا جو ہے وہ ایک عہدہ جو ہے وہ انصاف ویلفیئر ونگ کا عہدہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کے لوگوں کے پاس بھی ہماری ویڈیوز ہیں. پھر سلطان محمود صاحب جو ہیں وہ آپ کے لاء منسٹر بھی بن جاتے ہیں. تو ایکسپیرینسیز تو میرا خیال ہے دونوں سائڈوں سے نظر آتی ہے. میں جنرل صاحب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب, اب اگر بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ چیزیں آگے کس طرح چلانی ہے, تو نہ صرف یہ کہ یہاں پہ اب فوج کی جس طرح آپ نے بات کر دی وہ تو ایک مسئلہ ہے ہی ہے. آج مریم صاحبہ نے جس طرح جو عدالتی معاملات ہیں, جو عدالت میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں, ان کو بھی اپنے پولیٹیکل بیانیے میں جو ہے وہ شامل کر لیا ہے, ان کو بھی ایک پولیٹیکل رنگ جو ہے وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب اس وقت نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این میں ایک شاید ایک فرسٹریشن ہے کہ جو ملک کے ادارے ہیں, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ عدلیہ ہو, بس کسی طرح یہاں پہ ایک کیوٹک سچویشن جو ہے وہ بن جائے, کیونکہ ہر ادارے کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 1973 کا جو آئین ہے نا, یہ ایک ایسی گلو ہے جس نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کو ایک ایسے پیس آف پیپر سمجھے گا, تو پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اور سوورینٹی ہے اور جو اس کی یکجہتی ہے وہ ایٹ سٹیک چلی جائے گی. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے, خواہ حکومت والے ہوں یا حکومت سے باہر جو لوگ ہیں. تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اداروں کو بھی سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے. اور میں بھی ایک ایز اے سولجر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے لوگ کبھی ملوث ہوں گے تو آپ کی اٹ ول بی ایٹ دی کاسٹ آف یور اون کمبیٹ وردینس اینڈ پروفیشنل. آپ نے دیکھا کہ ماضی کے اندر جو مارشل لا لگے تو پاکستان کو ہم بہت پیچھے لے کے چلے گئے. بہت بڑا منافق ہوگا جو بیٹھ کے یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے, جب عدلیہ کا دل کرے وہ اپنی مرضی کر لیں. جسٹس ارشاد جو ہیں وہ اپنے پرویز مشرف صاحب کے 3 سال کو ریگولرائز نہ کریں بلکہ آئین کو بھی امینڈ کرنے کی ان کو اجازت دے دیں, اور اسی طرح مارشل لا لگ جائے. اس کو مریم صاحبہ گھسیٹ رہی ہیں. دیکھیں میں ایک بات ان پرنسپل کر رہا ہوں. مریم صاحبہ نے جو کچھ کہا, دیکھیں ان کا اپنا سپوکس پرسن بھی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ سیاق و سباق کیا ہے,
وہ کیا سوچ رہی تھی, ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے, یہ مجھے نہیں پتا. اور پارٹی کی سپوکس پرسن مریم اورنگزیب ہے, وہ بھی ایکسپلین کر سکتی ہے, سیکرٹری جنرل بھی ہیں وہ بھی. ہم لوگ تو ایک ورکر کی حیثیت میں جو کچھ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نا. میں صرف پرنسپلز کی بات کرتا ہوں کہ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے, لیکن نہیں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں ہے بالکل. میں یہ دیکھیں نا, میں تو آپ کو بالکل زوردار طریقے سے کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, علی محمد بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایک انتہائی آنیسٹ آدمی ہے, لیکن ان کے پاس پارٹی کی ان چیزوں کو ڈیفینڈ وہ نہیں کر سکتے جن کو آپ ان سے کویسچن کر رہی ہیں. وہ جب آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو جب آپ کویسچن کریں گے تو وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں اور آئندہ ہمارا کیا پلان ہے اور ہم کیسے ملک کو آگے لے کے جائیں گے. وہ فوراً کہیں گے کہ آپ نے پچھلے سال یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. تو اس لیے آج اگر ہم نے آگے چلنا ہے تو ہمیں آئین کی پاسداری کرنی بڑی ضروری ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور احترام کرنا بھی ضروری ہے. اور کبھی کوئی شارٹ کٹ مار کے آپ اپنے مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کریں تو وہ مسائل ہیں. آپ کی ججز کے اندر وہ ٹیپیں نکلی اور ہوا, ابھی یہ کہیں کہ نہیں جی ماضی میں بھی ایسے ہوا تھا تو ماضی میں بھی غلط ہوا تھا. آج تو ہم ایک آگے چلنا ہے نا, ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ بہترین ایسی حکومت دینی چاہیے تاکہ پوسٹیرٹی ریممبر کرے. دیکھیں نیلسن منڈیلا سے کسی نے پوچھا کہ پالیٹیشین اور لیڈر میں کیا فرق ہے, تو انہوں نے کہا پالیٹیشین اب اگلی الیکشنز پہ نظر ہوتی ہے, جو ایک لیڈر ہے, جو ایک سٹیٹ پرسن ہے, اس کی اگلی جنریشن پہ نظر ہوتی ہے. تو خدا کے لیے ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اتنے الجھ کے نہ رہ جائیں. ہم ایک اچھی اپنی کارروائی کریں حکومت, اور یہ بتائے کہ یہ ملک کے لیے کیا ہو رہا ہے. ان امپلائمنٹ ہے, مہنگائی ہے, بجلی کی قیمتیں, ابھی پیٹرول کی اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہ ہمارے ایشوز ہیں جن کو فارن پالیسی کے امپارٹنٹ ایشو ہیں, ڈیفنس پالیسی کے بہت امپارٹنٹ ایشوز ہیں. چھوٹی سی بریک لینی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اہم معاملات جو ہیں وہ کہیں پس پردہ رہ گئے ہیں, اور یہ جو آپسی لڑائیاں ہیں, جو پولیٹیکل لڑائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں. لیکن تھوڑا سا گلہ آپ سب سیاستدانوں سے بھی ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ حقیقی جمہوریت کی, آئیڈیل ڈیموکریسی کی باتیں کرتی ہے اور یہ ساری اچھی باتیں کرتی ہے. لیکن جب بھی پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو پھر وہ بائی ہک اور کروک وہ چاہتے ہیں کہ چاہے اس میں کسی سسٹم کو خریدنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, پھر وہ سب جائز ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی سزا جزا بھی نہیں ہوتی. ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات اب جو سینٹ الیکشنز ہیں اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے پچھلے سیگمنٹ میں علی محمد خان صاحب نے جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کی تھی, لیکن ان دا لارجر فریم آف تھنگز اگر دیکھیں تو جنرل صاحب اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں, اور اس سے تشبیہ بھی دیا جا رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے. اور سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ اگر واقعی پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے تو کیا وجہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پنجاب سے جو ہے وہ الیکشن میں نہیں الیکشن ان کے جو ہے وہ ادھر سے ان کو جو ہے وہ سیٹ نہیں دی جا رہی, ادھر سے ان کو الیکٹ نہیں کیا جا رہا, اور ان کو کیپٹل سے لایا جا رہا ہے. پی ٹی آئی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این سپورٹ نہیں کرے گی, پی ایم ایل این ووٹ ان کے لیے نہیں کرے گی. پنجاب میں الیکٹ کرانا ان کو بہت بہتر ہوتا, بہت آسان ہوتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا واقعی یہ ٹوٹ پھوٹ کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے؟ نہیں, میرے تو نہیں خیال کہ یہ ٹوٹ. دیکھیں پی ڈی ایم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور ان کا اتحاد جو ہے اس میں ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں جن کے اپنے منشور ہیں, اپنا نظریہ ہے. ان کا ایک پوائنٹ پہ یہ اتحاد ہے کہ موجودہ حکومت اپنی کارکردگی میں بہت پیچھے رہ گئی ہے, ملک سلائیڈ بیک کر رہا ہے, اور یہ اس طرح چل نہیں سکتا. ادروائز ان پرنسپل ایوری پارٹی ایگریز کہ ہر حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے, پرووائیڈڈ وہ ڈیلیور کر رہی ہو. اگر ڈیلیور نہ کر رہی ہو اور آپ قرضوں کے بوجھ کے نیچے جا رہے ہو تو یہ ملک مشکل اس کے لیے ہو جائے گی. آپ کے پاس اپنی کھانے پینے کے پیسے نہیں رہے, آپ کی پینشن پے کرنے کے پیسے نہیں, آپ کی ڈیفنس کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ ایسے چل نہیں سکتا. دیٹ از the reason. باقی جہاں تک ٹکٹ کا سوال ہے, I don't know, I am not privy to this. I am sure کہ لیڈرشپ جو ہماری نون کی ہے اور پی 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 انہوں نے آپس میں بات کی ہوگی اور پھر فیصلہ ہوا ہوگا کہ اگر انہوں نے کیپٹل سے لڑنا ہے تو وہ لڑیں گے. اور ادروائز پارٹیز اپنے اپنے فیصلوں میں انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن
PDM کے فورم سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے, پارٹیاں اپنا ویو دیتی رہتی ہیں, اینڈ کے اوپر اسی کے اوپر عمل ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. چلیں PDM کے پلیٹ فارم سے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہوتا ہے. خیر چلیں, یہ سمجھ نہیں آ رہی, اس میں بھی کوئی منطق ہوگی کہ 46 ووٹ چاہیے الیکٹ ہونے کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر پنجاب سے لڑتے ہیں, اور 171 چاہیے اگر اسلام آباد سے لڑتے ہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی منطق ہوگی, لیکن ایک چیز سمجھا دیجئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں PDM کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہوتا ہے. اب اس وقت بہت چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آج رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا, اور اس میں نواز شریف صاحب کو قائل کر لیے زرداری صاحب نے ایز فار ایز دا نو کانفیڈنس موشن گوز. اس پہ اگر کچھ وضاحت کرنا چاہیں, تصدیق یا تردید کرنا چاہیں. دیکھیں میں آئی ڈونٹ نو, دیر فور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہوا رابطہ یا نہیں ہوا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ نو کانفیڈنس ایک آئینی طریقہ ہے حکومت کو ہٹانے کا, لیکن اس کے لیے آپ کے نمبرز پورے ہونے چاہیے اور اس کا سپیڈ ورک ایسا ہو کہ آپ ایک ایفرٹ کریں اور جو اتحادی ہیں ان کو آپس میں ملائیں. تو اگر ان دو لیڈرز نے آپس میں بات کی ہے تو ان کو کوئی رے آف ہوپ ہوگی کہ کون کدھر ہوگا, بیکاز یہ تو حکومت خود مائنارٹی گورنمنٹ ہے, یہ تو اتحادیوں پہ کھڑی ہے, اور اگر اتحادی جو ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنا مائنڈ چینج کرتا ہے تو یہ ویری مچ پاسبل ہوگا. تو اس لیے آئی ایم شیور کہ اگر یہ بات ہوئی ہوگی تو اس کے اندر کوئی ریشنل یا لاجک ضرور ہوگی. چلیں دیکھتے ہیں سر, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح یہ اتحاد ہوا ہوا ہے, یہ کہاں سے جو ہے وہ کیسے جو ہے یہ ٹوٹ سکتا ہے, کیا کس وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے, کون اس کو توڑ سکتا ہے, کون جوڑ سکتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. علی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی رے آف ہوپ ہوگی, کیونکہ یہ بات بہت اس وقت گردش کر رہی ہے کہ رابطہ ہوا ہے اور نو کانفیڈنس کے لیے جو ہے وہ منا لیا گیا ہے. کوئی رے آف ہوپ ہے یا فالس رے آف ہوپ ہے, یا کچھ لوگوں پہ ایسے لوگوں پہ بینک کر رہے ہیں جہاں جو شاید آگے پورا نہ پڑھ پائیں, یا شاید انہوں نے کوئی فالس رے آف ہوپ ان کو دی ہے؟ وقت نے ان کو سبق سکھایا ہے, ان کو اب سبق جو نہیں آ رہی تو میں کیا کروں. ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایک دو اور سابق وزراء اعظم جو اپنی اپنی آبائی سیٹیں ہار چکے ہیں. 2013 میں جو ہے راجہ صاحب اپنی سیٹ ہارے ادھر گجر خان سے, ابھی اس الیکشن میں جو ہے وہ سٹنگ وزیر اعظم شاہد خاقان صاحب اپنی سیٹ ہارے, اور یہ صاحب جو ہیں یہ بھی 2013 میں بھی ہارے, 18 میں بھی ہارے. اور ایک الیکٹڈ سابق وزیر اعظم ایک ریزرو قسم کی سیٹ پہ آپ آنا چاہ رہے ہیں. سینٹ کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, لیکن اصل چیز عوامی سیاست ہوتی ہے. جب عوامی سیاست دان ڈرائنگ روم کی طرف چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی سیاست کا کریا کرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈا صاحب بھی میرا خیال ہے آ رہے ہیں عوامی سیاست سے نکل کے وہ بھی سینٹ میں آ رہے ہیں. وہ تو سیٹ ہار کے تھوڑی آئے ہیں, وہ سیٹ جیت کے آئے. ان کو ایک لیگل ایشو ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو ادھر آنا پڑا ہے. لیکن مجھے پتہ ہے سارے اس سیاسی دنگل میں ایک چیز آپ جیسے لوگ مس کر رہے ہیں, اور وہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ لوگ جو ایک شرافت کا علم بردار تھے, یا جو ایک بہت ہی ایک شریفانہ طرز عمل ہوا کرتا تھا, اس کی رخصتی ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کے لیے ماتم کا مقام ہے کہ ان کا جو ہے ایک مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پارلیمانی لیڈر راجہ ظفر الحق صاحب, ٹھیک, مجھے نظر نہیں آ رہا. عجیب سی بات ہے. مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سیاست میں جو ہے یہ بہت بگاڑ آ رہا ہے, لیکن یہ آج کا نہیں ہے, اور آنے والی ہر پارٹی اور تمام پارٹیز کے اندر یہ بگاڑ نظر آ رہا ہے, and everyone's adding to it. پروگرام کو مجھے کلوز کرنا ہے. تمام مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں. we'll see you tomorrow. good night and اللہ حافظ.